बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक बेबस माँ की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसने गुर्बत की वजह से अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम रुकैया था। रुकैया अपने बेटे बाबर के साथ रहती थी। रुकैया एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन शोहर के मरने के बाद वो कौड़ियों की मुहताज हो गई थी। रुकैया अपने घर की सबसे बड़ी बहू थी और रुकैया के शोहर नियामत के कंधों पर सारे घर का खर्चा चलता था। नियामत एक नक्शा नवीस था। वो दुनिया का जाना माना नक्शा नवीस था। मुख्तलिफ शहरों के लोग नियामत को बुलाकर या फ़ोन करके नक्शे बनवाते थे। नियामत सब घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करता था, लेकिन कभी भी नियामत या उसकी बीवी ने ये जतलाया नहीं था कि सारे घर का खर्च नियामत की वजह से चलता है। नियामत के भाइयों के भी बच्चे थे, लेकिन उनके खर्च भी नियामत ही उठाता था। बस उसके भाई नियामत के पैसों पर ऐश करना जानते थे। लेकिन नियामत के इस दुनिया से जाने के बाद, जहां नियामत के भाइयों को अपनी भाभी रुकैया और उसके बेटे बाबर को संभालना चाहिए था, उन्होंने नियामत के चलीसवें से पहले ही कोठी बेचकर आपस में पैसे बांट लिए थे और अपनी भाभी रुकैया और उसके बेटे बाबर को घर से निकाल दिया था। रुकैया का नियामत के अलावा इस दुनिया में कोई ना था, क्योंकि रुकैया भी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और शादी के बाद उसके वालिदैन भी वफ़ात पा गए थे। रुकैया ने अपने देवरों को बहुत प्यार से कहा कि तुम ये जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। ये कोठी ना बेचो, हम सब पहले की तरह मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन रुकैया के देवरों ने उसकी एक ना सुनी और उसको और उसके बेटे को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। रुकैया को अपने देवरों पर बहुत गुस्सा आया तो वो कहने लगी कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि ये तुम लोगों के भाई का बेटा है? कुछ तो रहम करो। मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने भाई की जायदाद पर कब्ज़ा कर रहे हो, और मैं ये भी नहीं कहती कि मुझे मेरे बेटे का हिस्सा चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब मिलजुल कर रहें। पर रुकैया के देवरों ने उसकी एक ना सुनी। बाबर और रुकैया को जब घर से बेघर कर दिया गया तो बाबर को बहुत गुस्सा आया था। वो अपनी अम्मी को कहने लगा, अम्मी आप पुलिस में कंप्लेन कर दें। पर रुकैया ने उसे समझाया कि बेटा ये हमारे अपने हैं, मैं अपनों के ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं कर सकती। बाबर अभी नाबालिग था, इसलिए वो भी अपने चाचुओं के ख़िलाफ़ कुछ ना कर सकता था। बाबर की उम्र 15 साल थी। वो अभी मैट्रिक कर रहा था। वो भी अपने अब्बू की तरह बनना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाबर की अम्मी, जो कि एक बहुत आरामदेह और शानदार ज़िंदगी बसर कर रही थी, अब वो गरीबी वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। जब रुकैया अमीर थी तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, और जब वो अमीर से गरीब हुई तो तब भी वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा ही करती थी। रुकैया के देवरों ने जब उसे घर से निकाला था तो रुकैया के पास कुछ जेवर थे, जिनको बेचकर रुकैया ने एक मकान किराए पर लिया था। 2 से 3 साल बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन उसके बाद रुकैया की ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। बाबर जहाँ भी काम करता था उनसे लड़ झगड़ कर वापस आ जाता था और बामुश्किल 2 से 3 दिन ही किसी काम पर टिकता था। रुकैया ने कई बार बाबर को कहा, बेटा कहीं तो टिक कर काम कर ले, जहाँ भी तू काम करने जाता है वहाँ से लड़ झगड़ कर वापस आ जाता है। बेटा जो भी मेरे पास था वो हम सब खा चुके हैं। बेटा जल्दी से कोई काम ढूंढ ले, ये ना हो कि रहने के लिए हमारे सर पर छत भी ना रहे। बाबर तो चाहता था कि उसे कहीं काम मिल जाए, लेकिन शायद अभी उसके नसीबों में काम था ही नहीं। मकान का किराया सर पर आन पड़ा था
اور جو رقیہ نے 10 یا 20 روپے کر کے جوڑے تھے وہ مکان کا کرایہ دے دیا تھا۔ اب رقیہ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ 2 دن سے رقیہ اور اس کا بیٹا بابر بھوکے تھے۔ رقیہ اور بابر پانی پی کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسرے دن رات کے جب 6 بجے تو بابر کو بھوک نے ستایا اور اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہونے لگا تھا۔ بابر کی برداشت سے جب باہر ہو گیا تو وہ اپنی امی کو بولا، امی مجھے بہت بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو رقیہ بولی، بیٹا تھوڑا پانی پی لے اور پیٹ پر کس کر کپڑا باندھ لے، پھر تجھے بھوک نہیں لگے گی۔ تو بابر بولا، امی کل سے یہی کام تو کر رہا ہوں پر اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ رقیہ کو اپنے بیٹے بابر پر غصہ آ گیا اور وہ بولنے لگی، میں کیا کروں، تم تو پھر جوان ہو اور میری تو اب عمر ہو گئی ہے، جو کچھ میرے پاس تھا وہ ہم سب بیچ کر کھا گئے ہیں۔ تم اگر اپنے غصے پر قابو رکھتے تو شاید آج کہیں کام کر رہے ہوتے۔ تو بابر بولا، امی مجھ سے جھوٹ اور غلط کام برداشت نہیں ہوتا۔ تو رقیہ کو بابر کی یہ بات سن کر اور غصہ آ گیا اور بولی، اچھا تم اتنے انصاف پسند کہیں رہتے نہیں؟ اور کہنے لگی، بیٹا اس دنیا میں اب جھوٹ اور سچ سب کچھ چلتا ہے، اور جب کسی کے پاس کام کرنے جاتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے۔ اس کے بعد رقیہ سوچنے لگی، اگر بابر میرے ساتھ رہا تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ایمانداری اور سچائی تو میں نے ہی کوٹ کر بھری ہے۔ اس لیے اس نے سوچا، کیوں نہ میں بابر کو گھر سے نکال دوں، میری تو عمر ہو گئی ہے، میں تو کسی سے مانگ کر بھی گزارا کر لوں گی، لیکن بابر کی ابھی ساری زندگی پڑی ہے۔ اس نے بابر کو گھر سے نکال دیا پر بابر واپس آ گیا۔ پھر رقیہ نے اپنے جوتوں سے بابر کی خوب پٹائی کی اور اس کو ایک بار پھر سے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب کی دفعہ بابر گلی سے باہر نکل گیا تھا، وہ کہیں دور جانا چاہتا تھا پر نہ گیا۔ رقیہ نے اپنے بیٹے بابر کو گھر سے تو نکال دیا تھا پر اپنے بیٹے کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر رات کے 2 بجے جب روتی ہوئی رقیہ نے دروازہ کھول کر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا تو وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھا تھا۔ رقیہ نے بابر کو کہا کہ تم گئے نہیں؟ تو بابر بولا، امی میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ امی اگر میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا تو کہیں نہ کہیں کام کر کے کھانا کھا لیتا، پھر کہیں رہنے کے لیے بھی جگہ مل جانی تھی، پر امی آپ کا کیا ہونا تھا؟ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میں جانتا ہوں، آپ نے ساری زندگی مجھے پالا ہے اور گھر سے نکلنے کے بعد بھی آپ نے میری خاطر اپنے زیورات بیچ کر رہنے اور کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ امی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، میں اب کام پر بھی جاؤں گا، مجھے مالک جو بھی باتیں کرے گا میں سن لوں گا، لیکن امی میں آپ کو بے سہارا کبھی نہیں کروں گا۔ امی مجھے معاف کر دیں، امی آپ نے میری خاطر بہت کچھ کیا ہے، میں اب آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، امی مجھے بس ایک موقع دے دینا۔ بابر اپنی امی کے پاؤں پکڑ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، امی مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، امی میں اب آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ رقیہ نے جب اپنے بیٹے کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھی تو وہ ایک ماں ہی نہ، اور اس نے اپنے بیٹے کو جلدی سے سینے سے لگا لیا تھا۔ بابر اب کسی کے پاس کام کرنے لگا تھا اور رقیہ جو کہ بہت سمجھدار عورت تھی، وہ کم پیسوں میں گھر کا خرچہ بھی چلا رہی تھی اور مکان کا کرایہ بھی دے رہی تھی۔ بہت جلد بابر نے ایک چھوٹا سا اپنا مکان لے لیا تھا۔ رقیہ بہت خوش تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے۔ رقیہ جو کہ ایک امیر خاتون تھی،
لیکن شوہر کی وفات کے بعد اس کی زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ تخت سے زمین پر آ گئی تھی اور اس کا بیٹا بابر، جو کہ ایک سچا اور پکا مسلمان تھا، وہ اپنی ماں سے بھی بہت پیار کرتا تھا اور اپنی ماں کی فرما برداری کر کے ہی اس نے یہ کامیابی حاصل کی تھی۔ رقیہ بابر کو صرف اس لیے اپنے سے دور کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے، اور رقیہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے پاس رہ کر میرے پیار کی وجہ سے ایک قابل انسان نہیں بن سکتا۔ لیکن جب رقیہ نے اسے گھر سے نکال دیا تو تب بابر کو سمجھ لگ گئی تھی کہ اس کی ماں اسے کس وجہ سے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اور تب اسے اپنی ماں کی قدر کا بھی پتہ لگا تھا، اور وہ جلد ہی ایک قابل انسان بن گیا تھا۔ سچ کا ساتھ کبھی چھوڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اگر ان میں تھوڑا بہت جھوٹ بولا جائے تو اس سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے، اور کسی کی بھلائی کے لیے جھوٹ بولنے کو جھوٹ نہیں کہتے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے راستے پر چلیں اور ماں کی فرما برداری کریں، جیسے بابر نے اپنی ماں کا کہنا مانا اور وہ جلد ہی اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ایک کامیاب انسان بن گیا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔